سورہ یوسف آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ صدق اللہ العظیم۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم خوبکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور جس کے گھر میں وہ رہائش پذیر تھے اس عورت نے انہیں ورغلایا اپنے پاس سے اور دروازے بند کی۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، وہ زیادتی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس چیز کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہم نے دور رکھا اس سے برائی اور فحشاء کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دوڑے دروازے کی طرف، اور اس بھاگ دوڑ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور جب دروازہ کھلا تو دیکھا تو اس عورت کا خامد دروازے کے ساتھ کھڑا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، تو اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ کیا خیال ہے تیرا ایسے شخص کے بارے میں جو تیری بیوی کے ساتھ کے بارے میں برا ارادہ رکھتا ہو، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر ڈورے ڈالے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو یہ جھوٹا ہے اور وہ عورت سچ کہتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے
تو پھر یہ جھوٹ کہتی ہے اور یہ سچ کہتا ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، اور جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو وہ عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ یہ تم عورتوں کے چلتر ہی ایسے ہیں، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارے چلتر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اور اس نے کہا کہ یوسف چھوڑو اس بات کو، درگزر کرو۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک خطا کار تم ہی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یعنی آدمی بچپن میں اس کو ماں اور باپ کی شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلی یہ آزمائش آئی کہ ان کی شفقت سے اس کو محروم کر دیا گیا۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر اچھے طریقے پہ جوان ہو، ایک محل میں پرورش پائی ہو، وہاں پہ خوراک بھی اچھی ہو، تو پھر اس کی جوانی بھی بہت قلڑ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ جو جنسی خواہشات ہیں ان کی آزمائش آ رہی ہے۔ اب یہ دوسرا دور ہے آزمائش کا۔ قبل اس کے کہ اس میں ہم جائیں، کل کے درس میں ایک بات رہ گئی تھی، اس کا بیان بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے آئے جس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا تھا، تو قرآن پاک نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سولت لکم انفسکم، کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ ایک خوبصورت سا بہانہ تراش لیا ہے، میرے لیے اچھی بات بہترین صبر کرنا ہے، وہ صبر کہ جس میں گلہ شکایت جزع فضع نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا اور موجودہ تورات کا نامہ قدیم کا فرق یہاں سے نظر آتا ہے، صحیح فرق، کہ کتنی اس میں تعریفات کی گئی، اور خاص طور پہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں کیا کچھ ایسی باتیں کہی گئی جو ہمارے عقائد کے بالکل خلاف ہیں۔ تورات نے اس جگہ پہ کہا کہ جب وہ کرتا لے آئے اور یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ کرتا تو میرے بیٹے کا ہی ہے، اور اس کے اوپر خون لگا دیکھا، تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ٹاٹ کا ایک کرتا لیا، ٹاٹ کا ایک ٹوٹا لیا، اس کو کمر کے گرد لپیٹا اور نکل گئے۔ وہ نوحہ و فریاد کرتے رہے، یعنی جس کو ہماری زبان میں بین کہتے ہیں، اور سال ہا سال تک اسی طرح وہ فریاد کرتے ہیں۔ اب کہاں انبیاء کی شان اور کہاں یہ چیز؟ قرآن حکیم نے اس چیز کو کیسے درست طریقے پہ بیان کیا، اور تورات کے مترجمین نے اور ان کے جو تحریفات کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کا کیا بنا دیا۔ اور یہی حال یعنی وہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہی حال کیا، جس کو گاہے بگاہے اسی طرح میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کے درس کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہ جو اشد ہے یعنی سخت سے جب آدمی تنومند ہو جاتا ہے، اور اگر حساب کتاب لگانا شروع کر دیں تو یہ اس وقت کی بات بنتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 19-20 سال تھی۔ تو کہا کہ جب وہ اس عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، حکم سے مراد فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ فیصلہ کرنا، صحیح فیصلے پہ پہنچنا، یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسے سکول، کوئی درسگاہیں وہ تو ہے نہیں ہیں، بلکہ جہاں پہ پرورش پا رہے ہیں وہ تو ایک اس قسم کا ماحول ہے کہ جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، عیاشیوں کا ماحول ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ اصل میں کیا کہا اللہ نے آتیناہ حکما، ہم نے اسے عطا کی یہ دونوں چیزیں، اور یہ جب مل کے آئے حکم اور علم تو یہ نبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اور یہ وہ علم ہے کہ جس کو ہم علم وحی کہتے ہیں، جو اصل میں علم ہے۔ اس کے علاوہ یعنی وحی کے علم کے علاوہ جو ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، ہمارے پاس یہ علم قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ تو انسانوں نے اپنی فلاح و بہبود کے لیے، امن و امان کے لیے، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ایک دوسرے کے فرائض کو پہچاننے کے لیے قوانین بنائے، ان کا علم ہے۔ پھر جب تمدن بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، تو کچھ تمدنی قوانین خود بخود وجود میں آ گئے معاشرت کی وجہ سے، اور کچھ ایسا ہے کہ فطرت نے جو نوامیس و قوانین بنائے تھے جن کے تحت یہ دنیا، یہ کائنات چل رہی ہے، انسانوں نے ان کا کھوج لگایا اور ان کے ذریعے سے ایسی چیزیں ایجاد کی جن سے ان کو فائدہ ہو سکے۔ یعنی یہ قانون فطرت کا کھوج ہے کہ جس نے انسانوں کو اس قابل بنایا کہ وہ بحری جہاز بنائیں، وہ ہوائی جہاز بنائیں اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ یعنی کہاں وہ ارشمیدس کا زمانہ 2000 سال پہلے، اس نے قانون فطرت کو یہ معلوم کر لیا، یہ بھانپ لیا کہ اگر کسی چیز کو پانی میں ڈالیں تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اس نے، ظاہر ہے یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں آپ رکھ کے دیکھیں کسی چیز کو، اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ معلوم کیا کہ کتنے ہی پتہ نہیں تجربے کیے ہوں گے کہ کتنا کم ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ جتنا اس چیز کا حجم ہے، اس حجم کے برابر جو پانی ہے اتنا کم ہو جاتا ہے ہوا کی نسبت۔ اور یوں پھر جہازوں کا، بحری جہازوں کا، کشتیوں کا بنانا جو ہے وہ انسان کے بس میں آ گیا، اللہ نے اسے یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ تو کچھ یہ علوم ہیں، یہ جو سارے کے سارے تمدنی، معاشرتی اور معاشی یہ جو علوم ہیں اور جو قوانین انسانوں نے بنائے ہیں اور جو اصول فطرت کے نوامیس و قوانین کو انہوں نے ایجاد کر لیا، یہ ایک خاص قسم کا علم ہے جس کو ہم کسب کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کام آنے کی چیز ہے۔ یعنی کوئی شخص قبر میں آنے والا پہلا سوال من ربو کا، اس کا جواب اس علم سے نہیں دے سکتا۔ وہ اگر دے گا تو علم وحی سے، پس اصل علم وہ ہوا۔ یہاں پہ اس علم کا تذکرہ ہے کہ حکم و علمہ، ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور علم کے مطابق علم کیا ہے؟ وحی کا علم۔ اور دونوں مل کے جب آتے ہیں حکم اور علم تو یہ نبوت ہے، یعنی ہم نے اس کو نبوت عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جو خوب کار ہیں، جو اپنے کام کو اچھے طریقے پہ کرتے ہیں، اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں ان کاموں کے لیے جو ان کے حوالے کیے گئے اور وہ جائز کام ہیں، تو پھر کہا کہ ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم کی اس بات کو یہاں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم ترجمہ بھی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ خاص طور پہ وہ لوگ یہاں پہ حکم و علم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، مستقبل کے بادشاہ کے بارے میں اب کچھ بات کی جا رہی ہے، اقتدار کے بارے میں کچھ بات کی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ کہا کہ ہم خوب کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب جو رشوت لیتے ہیں، جو کک بیکس لیتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، وہ خوب کار تو نہیں ہیں، تو وہ اپنے لیے خود بندوبست کرتے ہیں اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے۔ وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تو بدلہ دے گا اس کا، کہ صلاحیت کے مطابق بہترین طریقے پہ کام کرنے کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو ہاں، اللہ کے خزانے اور ان سے کچھ حاصل کرنا، اور کہاں بندے کی اپنی غلط قسم کی کاوشیں۔ اگر اس چیز کے اوپر غور کیا ہوا ہوتا تو یہ دنیا کتنی پرسکون ہوتی، کتنا پرامن ہوتا یہ ماحول، اور کتنے خوشحال ہوتے یہ لوگ۔ کیونکہ کذالک نجزی المحسنین کو نہیں سمجھا، اس لیے اپنا بندوبست خود کرنے میں لگے رہے کہ میں اپنے مستقبل کو، اپنی اولاد کے، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تابناک بناؤں گا، میں خود بناؤں گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه،
راودت یعنی ڈورے ڈالنا، کسی کو کسی بات پہ آمادہ کرنا۔ اب یہ جو راودت کا لفظ ہے، ڈورے ڈالنا، یہ یاد رہے کہ یہ یک بارگی ہونے والی چیز نہیں ہے کہ اچانک ایک کام ہو گیا، نہیں، اس کے لیے وقت درکار ہے اور اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے یہاں پہ تذکرہ بھی ہے کہ وراودت التی هو فی بیتھا، کہ اس عورت نے جس کے گھر میں ان کا قیام تھا اس نے ڈورے ڈالے۔ تو وہ ظاہر ہے پہلے بھی یعنی اس نے یہ کام شروع کیا ان کو ورغلانے کا، ان کو پھسلانے کا، ڈورے ڈالنے کا، اور جو آگے بات آ رہی ہے وہ تو اس کا آخری نقطہ عروج ہے۔ عن نفس، یعنی یہ اس نے اپنی طرف سے کیا، اس میں کوئی حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اب یہ نقطہ عروج آ گیا کہ اس نے دروازے بند کیے، جب دیکھا اور کوئی نہیں ہے تو کسی کے آنے کا امکان بھی نہ رہے، اس نے دروازے بند کیے اور کہا حیت لک، آ جاؤ۔ یعنی یہ بالکل اس ڈورے ڈالنے کا نقطہ عروج تھا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، کہ میں تو اس رب کا بندہ ہوں، میرا وہ رب ہے کہ جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اب میں اس کے حکم کے خلاف کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بہت سارے ترجموں اور تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہاں پہ رب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آقا کو کہا کہ جس نے انہیں خریدا تھا اور جس نے گھر میں کہا تھا کہ اس کو اچھے طریقے پہ رکھو، کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کے مال میں، اس کی چیز میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان میں رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آگے اسی صورت میں آئے گا بھی ان چیزوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں رب الابواب، اور اسی طرح یہ رب کی اصطلاح جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے بندوں کے لیے بھی کہ جن کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اشارہ کر رہے ہیں لا یفلح الظالمون، تو یہ جو ہے چیز فلاح دینا یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے جائے کہ عزیز مصر کے اختیار میں ہو، فلاح سے ہمکنار کرنا، کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ اور یہ اصول لوگوں کا ہے بھی نہیں، اقتدار والوں کا نہیں ہے، بلکہ اقتدار والوں کو تو اس چیز سے کیا ہے کہ کوئی ظالم ہے یا کوئی مظلوم ہے، وہ تو اپنی دیکھتے ہیں کہ میری بہتری کس میں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن شروع ہے ڈاکوؤں کے خلاف، تو جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتے، وہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور یہ ہر دور اقتدار میں رہا ہے، ہر صاحب اقتدار ایسے کرتا رہا۔ بس چونکہ لا یفلح الظالمون کی اصطلاح استعمال ہوئی جو کہ اللہ کے لیے ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا ظالموں کو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات جو ہے رب اس میں یہ اللہ کی طرف کہہ رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، یعنی وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں کہ کنویں سے نکالنے کا بندوبست، اور کنویں میں تھے تو ان کے دل میں وہ القاء کہ پرواہ نہیں کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا ہے تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ سارا پھر کیسے کیسے وہ آئے، کس جگہ پہ پہنچ گئے، یہ سارا ان کے سامنے ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ظالموں کو جو اس کے قوانین کے خلاف کریں، جو زیادتی کریں، ان کو وہ فلاح نہیں دیتا، کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا، اس لیے معاذ اللہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ،
ہم کہتے ہیں قصد کر لینے کو، ارادہ کر لینے کو، یہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ استعمال ہوا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، مکہ والوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر سے نکال باہر کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ ہمت طائفتان ان تفشلا، کہ احد میں دو ایسے قبیلے بھی تھے کہ جو ان 300 میں تو شامل نہیں تھے، جو عبداللہ بن ابی ان کو لے کر واپس آ گیا، لیکن وہاں پہ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد بھی وہ دو ایسے تھے کہ جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت بزدلی دکھانی شروع کر دی کہ یہ ہمیں کہاں لے آئے ہیں، 700 سارے ہیں اور سامنے 3000 ہیں۔ تو انہوں نے قصد کر لیا بزدل بننے کا، یعنی واپس جانے کا قصد کر لیا تھا۔ دو قبائل ایسے تھے، بعد میں وہ ساتھ ہی انہوں نے جنگ کی، رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ تو اس طرح یہ لفظ قصد کرنے میں، پختہ ارادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یہ تو ایک تحقیق شدہ بات ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں برائی کا قصد کر ہی لیا تھا، پکا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اب یہ جو فکرہ ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس کو اکٹھا پڑھتا ہوں میں، اکٹھی اس کی قرت بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں بیچ میں وقف کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کو توڑیں تو ذرا ترجمہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ کہا کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی قصد کر لیتے۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصد ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی مردانہ کمزوری نہیں تھی، بلکہ اللہ کے قانون کی پاسداری تھی۔ اور دوسری یہ چیز کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف سے برہان دیکھ لی۔ اب یہاں پہ ہمارے مفسرین میں بہت اختلاف اس جگہ پہ پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ بنیادی طور پہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے پیچھے سند کوئی نہیں ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس قسم کا ارادہ کیا، میلان ان کا ہوا، تو پھر کوٹھڑی کی چھت پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آئے جنہوں نے اپنی انگلی جو ہے وہ دانتوں میں دبا رکھی تھی۔ کہیں پہ یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اس کمرے میں، وہ چونکہ بت پرستوں کا علاقہ تھا، وہ بت پرست تھے، تو ایک بت بھی رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے پہلے اس کے اوپر پردہ ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ اپنے جھوٹے خدا سے اپنے عیب کو، اپنی برائی کے کام کو چھپانا چاہتی ہے، تو میرا سچا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، آپ کو بہت سی روایات ملیں گی، لیکن برہان کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم میں برہان ہر جگہ پہ صرف ایک معنی میں استعمال ہوا، وہ ہے حجت قاطع، واضح دلیل۔ کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایسی حجت لے کے آؤ کہ جس کو ہم نہ کر سکیں۔ جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، برہان آ گئی، سند آ گئی۔ یہ سند کیا ہے؟ یہ ہے انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیوائن سپارک ہے، کہ انسان کیا ہے، اس کے اندر نفخت فیہ من روحی، کہا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ بس اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت، یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن لوگوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے تو ان کو تو یہ فائدہ دیتی ہے، ان کے سامنے یہ چیز ہر وقت رہتی ہے، ایک روشنی کی شکل میں رہتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کی بے قدری کی اور اپنے اوقات کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے لکھنے کی، بولنے کی، ہر چیز، تمام صلاحیتوں کو
دنیا داری کے لیے استعمال کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر پھر اس دنیا داری کے پردے پڑ جاتے ہیں. یہ جو سپارک ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو اندر نور ہے، یہ دب جاتا ہے. بس اس کے لیے جب ایسے آدمی جب کسی گناہ کی طرف مائل ہوں تو ان کو کوئی ڈیوائن سپارک نہیں ہوتا، ان کو کوئی اندر سے کہنے والا نہیں ہوتا. یعنی ہم سادہ لفظوں میں سے کہتے ہیں کہ ضمیر سو گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ضمیر زندہ ہے. یہاں پہ لولا حرف شرط آیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اگر اپنے رب کی واضح دلیل، جس کا ثبوت یہ تھا کہ کیسے کنویں سے نکالا، کہاں سے لے جا کے کدھر فروخت ہوا اور کس جگہ پہ پہنچا دیا، یہ رب نے کیا، اسے پتہ ہے، تو اس رب کو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ کہا کہ اس کے پاس یعنی وہ روشنی موجود تھی اندر. تو اگرچہ میلان تھا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، یہ رجحان اس طرف تھا، لیکن وہ اس بات کے قریب نہیں پھٹکے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں ہم برائی اور فحش باتوں کو اپنے بندوں سے دور رکھتے ہیں. فحشاء انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں میں سے ایک تھا. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، تو وہ دروازے کی طرف دوڑے کہ اس سے جان چھڑانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بھاگو اور دروازہ کھول کے نکل جاؤ. تو یہ بھی ان کے پیچھے دوڑی، اس لیے استباق کا لفظ استعمال ہوا. یہ پہلے بھی کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ سباق مقابلے میں دوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سباق الخیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب گھوڑ دوڑ کے جو میدان ہیں ان کے بعد لکھا ہوتا ہے سباق الخیل، گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، مقابلے میں دوڑ ہوتی ہے. تو وہ بھی پیچھے بھاگی. اس چنا جپٹی میں جب پیچھے سے اس نے پکڑا تو وہ پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. وقدت قمیصہ من دبر، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے یہ اس سارے پورے واقعہ میں ساتھ ساتھ چلتا ہے. اس کرتے کے اوپر وہ جھوٹ ٹوٹ کر خون لگا کے لے آئے. یہی کرتا یعنی آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور یہ آپ کی صداقت کا ثبوت بن گیا. یہی کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ اس کو ڈالنا، اس کی نظر واپس آ جائے گی، یہ کرتا بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے آپ کا. کہا کہ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، کرتا تو پیچھے سے پھٹ گیا لیکن جب دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہا، اس کا خامند، اس عورت کا خامند دروازے کے ساتھ لگا کھڑا ہے. اب وہ گھبرا گئی تو اس نے فوراً پینترا بدلا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، وہ کہنے لگی کہ تیری عورت کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے، یا اس کو دردناک سزا دی جائے. اب یہ اچانک اس نے پینترا بدلا. اب یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ یہ اپنی برات بیان کر رہی ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ابھی کیا کر رہی تھی اور اچانک اس کو دیکھا تو کیسی صورتحال ہو گئی. تو کہا کہ قال ہی راودتنی عن نفسی، آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے خود دعوت دی برے کام کی، اس نے میرے اوپر ڈورے ڈالے. اب دونوں کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے. تو سچ کون کہتا ہے، جھوٹ کون کہتا ہے؟ ایسے معاملے میں ظاہر ہے کہ کسی دانا سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور دانا بھی وہ ہونا چاہیے کہ اگر بیوی کی حمایت کر رہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تو اپنا کوئی بھی نہیں ہے، ان کے بہن بھائی وہاں پہ نہیں ہیں، ان کے ماں باپ وہاں پہ نہیں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ تو اکیلے ہیں. تو اس نے پھر خاندان کے کسی بزرگ مہر سے، کسی بڑے سے، کسی سیانے سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ ہے کہ یہ کہتا ہے اس نے کیا، وہ کہتی ہے اس نے کیا، تم بتاؤ کیا ہوگا. اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں دوڑے آگے پیچھے
اور اس کا کرتا بھی پھٹ گیا، تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹ گیا ہے تو پھر تو یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے اور وہ عورت سچ کہتی ہے. یعنی یہ ان دونوں کا منہ تھا ایک دوسرے کی طرف. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ بھاگ رہا تھا، اس نے پیچھے سے پکڑا. تو اس آدمی کی جو گواہی تھی وہ بڑی معتبر تھی اور اس میں باقاعدہ ریزننگ، اس میں وہ دلیل موجود تھی. تو وہ عورت کا جو خامند ہے وہ اس کی گواہی سے متاثر ہوا. تو یہ سارا انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہ اگر کرتا اگر آگے سے پیچھے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹ کہتا ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ لڑکا سچ کہتا ہے اور وہ عورت جھوٹ کہتی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُمْ، جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو وہ اپنی عورت کو کہنے لگا، کیا یہ دیکھون مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن اس نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ اپنی خاتون کی، اپنی اس بیوی کی نہیں کی، بلکہ اس کو ایک جنرل ایک عمومی چیز بیان کر دی. کیا یہ تم عورتوں کی یہی چرتر ہوتے ہیں کہ پہلے یہ کام کیا اور پھر اس کے بعد اچانک پینترا بدل لیا. لیکن اس کو کچھ نہیں کہا، ایک پورے کے پورے معاشرے کو، یعنی اپنی بیوی کی جو غلط کاری تھی اس کو تمام مصر کی عورتوں پہ تقسیم کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اور خاص طور پہ جو محلات کی جو رہائشی لوگ ہیں، جو اشرافیہ ہے، اس میں اس قسم کی برائیاں عام چل رہی تھیں اور اس نے اس کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. اور کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کی یہ جو چلتر ہیں، یہ جو چال بازیاں ہیں، یہ واقعی بہت بڑی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں چال باز ہیں، چلتر کرتی ہیں اور سارے مرد بولے والے ہیں. نہیں، مردوں میں بھی بہت چال باز موجود ہیں. یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے. یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، کہا کہ یوسف، یہ اب وہ کہہ رہا ہے عزیز مصر کہ تم چھوڑو اس بات کو، درگزر کرو، دفع کرو کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اور اپنی عورت سے کہا کہ واستغفری لذنبک، یہ آپ کو کاف کے نیچے آخر میں بالکل زیر نظر آتی ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. یہ زیر جو ہے مخاطب واحد جو ہے، جب مذکر ہو تو ذنبک کا ہوگا، جب مؤنث ہو تو ذنبک ہی ہوگا. واستغفری لذنبک، کہا کہ اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یہ بھی سب مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے کہ بے شک تو ہی خطا کار ہے. یعنی تو نے دعویٰ تو کیا کہ اس نے کیا غلط کام، لیکن شہادت نے یہ بات واضح کی کہ تو غلط کار ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک